الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه انشاءاللہ آج ہم تھوڑا سا ٹاپک کو چینج کریں گے. یوزلی what we do is we look at some verses of the Quran or some ahadith, لیکن آج we'll go into a period of history. اور میں خاص طور پہ ایک اسکالر ہیں امام النووی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. And the reason why I want to speak about Imam al-Nawawi or scholars in general is so that we can connect with our tradition, with our history, with our legacy, with our heroes. And اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے especially in this day and age. Because ہماری آئیڈینٹی جو ہے as Muslims, it spans at least 1400 plus years. ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں تو اس سے بھی پہلے ہے، لیکن ایٹ لیسٹ 1400 years تو ہماری ایک ہسٹری ہے. And the downfall of a nation or a civilization is in its being disconnected from its roots, in it being disconnected from its legacy, its history, its language, its culture, its people. اور اگر آپ ہمارا حال آج اسٹڈی کریں ایز اے نیشن اسٹیٹ پاکستان اینڈ ایز اے civilization, مسلم civilization, تو there are certain key factors جو اگر آپ پڑھیں گے کہ what happens when civilizations are on a decline, تو one by one آپ دیکھیں گے سب ہمارے اندر وہ بیماریاں آتی ہیں. ایک احساس کمتری جو ہے وہ ہوتی ہے انسانوں کے اندر. What happened to the Muslim world in the 17th, 18th, 19th century اس کے they were colonized. اور جو کالونائزر تھا اس نے آ کے کالونائزڈ لوگوں کے ذہنوں میں یہ باور کروایا کہ تم انفیریئر ہو، ہم سپیریئر ہیں. اینڈ ہو سکتا ہے کچھ ایسپیکٹس میں وہ سپیریئر تھے، فار ایگزامپل ٹیکنالوجی یا ویپنری، لیکن وہ سائیکالوجی اور وہ سائیکی جو ہے remained with us for a number of centuries. And اس کا ابھی بھی ایک پوسٹ کولونیل مائنڈ سیٹ میں ہے. بلکہ ایک آتھر ہے البرٹ میمی نام ہے ان کا. He has a book called The Colonizer and the Colonized. And he talks about the psychology at play between these two groups. کہ colonizer جو ہے جب وہ colonize کرتا ہے تو جو colonized قوم ہوتی ہے، جو مغلوب قوم ہوتی ہے جس کے اوپر غلبہ پایا گیا ہوتا ہے، اس کا کیا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے. اینڈ وہ ہمارا حال ہے اس اسٹیٹ کے اندر بھی. ایون دو ہم ایک پوسٹ کولونیل ایرا میں رہ رہے ہیں، لیکن مینٹلی ہم کالونائزڈ ہی ہیں ابھی بھی. اسی طرح ایک اور کتاب ہے اسلام ان لبرلزم، جوزف مساد کی کتاب ہے. اینڈ اس میں ہی ٹاکس اباؤٹ ہاؤ دا لبرل ورلڈ اور ہاؤ دا ویسٹ اٹ پورٹریز اس مسلمز in still that light as colonized people, as backward people. ہم ہیں the bringers of democracy, یہ ہیں the supporters of despotic regimes, ہم ہیں the liberators of women, یہ ہیں the oppressors of women. وہ ہمارے اوپر آج بھی یہی چیز پروجیکٹ کرتے ہیں. جیسے کالونائزر کالونائز کے ساتھ کرتا ہے، آج بھی اسی طرح پروجیکشن کی جاتی ہے مسلمانوں کے اوپر. اینڈ اس پروجیکشن میں ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دے آر ٹیلنگ دیم سیلز کہ یار ہم بہتر ہیں. اینڈ جو وہ لوٹ اینڈ پلنڈر ابھی بھی کر رہے ہیں اور کریں گے بھی آگے مسلم ورلڈ کا، اس کو وہ جسٹیفائی اپنے لیے بھی کر لیتے ہیں کہ یار ہم ان کو ڈیموکریسی سکھانے ہیں، ہم عراق میں اس لیے گئے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو ڈیموکریسی سکھانی ہے. یہ تو بیکورڈ لوگ ہیں. وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. اینڈ نمبر 2، وہ ہمارے اوپر سپر امپوز بھی ہوتا ہے اور ہم خود بھی ایک لحاظ سے ایکسیپٹ کرتے ہیں اس چیز کو.
ہمارے اندر بھی انٹلیکچوئلز جو ہیں وہ بھی پھر اسی لائٹ سے, اسی لنگو سے ہماری سوسائٹی کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر کیونکہ ہم اپنی تاریخ سے بھی کٹے ہوئے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہمیشہ ہی یہی حال تھا, دس از آلویز بین آور کیس, اور ہم ڈیفالٹ ہی, ہمارا پرابلم ہی یہ ہے. اینڈ جب انہوں نے ہمیں اپنی تاریخ سے بھی کٹا دیا اور ہمارے حال میں بھی ہمیں ایسی فیلنگ دی کہ ہم بس بیچارے ہیں, تو وی ہیو نو وے ٹو ٹرن ٹو بٹ ٹو آئیڈیلائز دیم اینڈ سی دیم ایز دا میٹرک آف سکسیس. اور پھر سوچنا کہ یار ان کی طرح بنتے ہیں ہم, ان کی طرح کے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں اور آئیڈیلز لے کے آتے ہیں اپنی زندگی کے اندر. تو وہ ہار در ہار ہے. سولوشن کیا ہے؟ سولوشن یہ ہے کہ اپنے آپ کو انٹلیکچولی ایجوکیٹ کرنا, اپنی ہسٹری سے اپنے آپ کو جوڑنا, اپنی آئیڈینٹی کو ریکلیم کرنا. اس کا مطلب ہے کہ یہ آئیڈینٹی پہلے ایگزسٹ کرتی ہے کہیں, ہم نے صرف اس کو ریکلیم کرنا ہے اپنے لیے اور اس کو اون کرنا ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو کریٹ اے نیو آئیڈینٹی, وی ہیو ٹو ریکلیم واٹ واز لاسٹ اینڈ مے بی کنٹمپورائز اٹ ٹو دا ٹائمز وی آر لیونگ ان, کہ اس کو آج کے حالات کے مطابق اس طرح دیکھنا شروع کریں. ایک ہمارے ہاں نا ایک سائیکالوجی پائی جاتی ہے, نہ صرف مسلم ورلڈ میں لیکن اسپیسیفکلی پاکستان کے اندر, اینڈ دس از انکریزنگ ایٹ اے ریپڈ اسپیڈ, کہ ہم ملامتی بنتے جا رہے ہیں. سیلف بلیم, پاکستانی تو ہوتے ہی ایسے ہیں, پاکستانی ایسے, پاکستانی ویسے. اینڈ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں اچھا بھی لگتا ہے, یعنی اگر کوئی پبلک فگر بھی بات کرے گا نا یہ اور اپنوں کو ہی لتاڑے گا تو ہمیں بھی تسلی ملتی, ہاں صحیح بات ہے اور ہم تو ہے ہی ایسے. اینڈ یہ سائیکولوجیکلی اتنا ڈیٹریمنٹل ہے ٹو دی کولیکٹیو سائیکی آف اے نیشن کہ آپ بس اسپائرل کر رہے ہیں نیچے اینڈ بس آپ اٹھ ہی نہیں سکتے اب. اینڈ آپ صرف ایک جو کالونائزڈ, جو ایک ماسٹر ریس آپ کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے, بس اب اسی کو ایمیولیٹ کرنے میں سکسیس ہے. اور ہمارے ہاں بھی اس طرح کے دعات ہیں, ناٹ ان دا ریلیجس سینس, جو لوگ دعوت دے رہے ہیں کس چیز کی طرف, اسی آئیڈیل کی طرف, لبرل سیکولر آئیڈیل, دیکھو یہ اس میں کتنا فریڈم ہے ایکس وائی زی. لیکن وہ نیسسریلی اس کی اچھائیوں کی طرف اشارہ نہیں ہے, وہ اپنی مغلوبیت کی طرف اشارہ ہے, وہ اپنی کمزوری کی طرف اشارہ ہے. سو one aspect in being able to reclaim your identity is to connect with your history and connect with it through figures that you can relate to or you can aspire towards or you can heroize. ٹھیک ہے, ہر کلچر, ہر سوسائٹی کے اندر کوئی نہ کوئی ان کے ہیروز ہوتے ہیں. ویسٹرن ٹریڈیشن جو ہے جسے ہم دا ویسٹ کہتے ہیں, جس کے اندر ماڈرن نیشن اسٹیٹس کے اندر آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, ایون دو آسٹریلیا نیوزی لینڈ فرام آر پرسپیکٹو ایسٹ کے اندر ہے, لیکن یہ ویسٹرن ٹریڈیشن جو ہے یہ اپنی, ان کا جو تراث ہے, ان کی جو لیگسی ہے, ان کی جو روایت ہے, ان کی جو ٹریڈیشن ہے, وہ کدھر سے اسٹیم کرتی ہے؟ وہ پری سوکریٹکس سے اسٹیم کرتی ہے. پری سوکریٹکس کون ہے؟ سوکریٹیز تھا ایک فلاسفر who was even before the advent of Christianity. عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے سوکریٹیز ہے, اور سوکریٹیز سے پہلے پری سوکریٹکس ہیں, ان سے یہ شروع ہوتے ہیں, ہومر کے ایلیاڈ سے, ادھر سے اپنی ٹریڈیشن کو لیتے ہیں, پھر سوکریٹیز سے, سوکریٹیز کے بعد پلیٹو کے بعد ایرسٹوٹل, اور آگے پھر چلتی ہے ان کی ٹریڈیشن. یعنی وہ اپنی ان کی ایک ٹریڈیشن ہے جس کو وہ اون کرتے ہیں. وہ ایک ٹائم ان ہسٹری سے اسٹارٹ ہوتی ہے, ویسٹرن ہسٹری, ویسٹرن فلاسفی. اینڈ جو بندہ امریکہ میں بیٹھا ہے اس کا کیا تعلق BC میں سوکریٹیز سے؟ وہ گریس میں ہے, یہ امریکہ میں ہے, لیکن پھر بھی وہ اون کرتے ہیں اس ٹریڈیشن کو, وہ اون کرتے ہیں اپنے ہیروز کو, وہ اون کرتے ہیں اپنے ان انٹلیکچوئلز کو. ایون دو ویسٹ اب اتنا دور ہو گیا ان کے آئیڈیاز سے کہ اگر آپ وہ آئیڈیاز جو فار ایگزامپل ایرسٹوٹل اور ان کے لیٹر فلاسفرز جو ہیں جو اسپاؤز کرتے تھے, اگر آپ وہ آج آئیڈیاز اسپاؤز کریں گے آپ کو ویلیفائی کریں گے. فار ایگزامپل الیگزینڈر سلیوری کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ سلیوری کو جسٹیفائی کرتا تھا. اسی طرح بہت زیادہ آگے فلاسفرز آئے ہیں جن کے عورتوں کے معاملے میں کیا ان کے ویوز تھے. ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ ویسٹرن ٹریڈیشن نے پھر بھی
ان فگرز کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا تھا اور اون کرتے ہیں ان کو. ایون دو اگر اف یو اسٹارٹ اسٹڈینگ دیز فلاسفرز اینڈ واٹ دے philosophized and talked about, there'll be a huge disagreement, لیکن پھر بھی ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہمارا کیا حال ہے؟ ہماری ٹریڈیشن کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہاں الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور چند صحابہ کا پتہ ہے، پھر ایک گیپ ہے، پتہ ہی نہیں یہاں کون تھا کون نہیں تھا. ہم اون ہی نہیں کرتے. اگر ہمیں دو باتیں شاید پتہ بھی لگ جائیں، کسی عالم سے ہم اختلاف کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ فارغ تھا. حالانکہ آج ویسٹ میجورٹی جو ان کے اسکالرس تھے، پری ماڈرن اسکالرز 17th 18th سینچری کے بھی، ان سے بھی آج وہیمنٹ ڈس ایگریمنٹ کرتے ہوں گے وہ، اور کرتے بھی ہیں ویمن رائٹس ایشوز کے اوپر، بڑے بڑے ایشوز کے اوپر. لیکن دے اسٹل اون دم بیکاز دے ریئلائز دی ویلیو آف ہیونگ این انٹلیکچوئل ٹریڈیشن اینڈ اسٹکنگ ٹو اٹ، بیکاز یہ آپ کو آپ کی آئیڈینٹی دیتی ہے. وہ جب ایرسٹوٹل کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ جب سوکریٹیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کو اتنا بگ اپ کرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں یار ایرسٹوٹل کون تھا، سوکریٹیز کون تھا، پتہ نہیں کیا چیزیں تھیں یہ. لیکن وہ نارمل ہیومن بینگس تھے، عام لوگ تھے جنہوں نے کچھ باتیں صحیح کی، کچھ باتیں غلط کی. خیر سوکریٹیز کا تو ہمارے پاس لکھا ہوا بھی کچھ نہیں ہے. سوکریٹیز نیور روٹ اینی تھنگ دیٹ ایگزسٹ ٹوڈے. ایوری تھنگ دیٹ وی نو اباؤٹ ہم از فرام ہز اسٹوڈنٹس پلیٹو اور زینوفون. لیکن وہ اس ٹریڈیشن کو اون کرتے ہیں. ہمارے لیے پورا گیپ ہے. اب انفارچونیٹلی ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بھی جو ہیں وہ بھی ہمیں یہی چیزیں سکھاتے ہیں، وہ بھی اسی ٹریڈیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یہاں پہ اور پریزنٹ کرتے ہیں. تو ہمیں بھی انہی کا پتہ ہوتا ہے، اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا گیپ ہوتا ہے. اسلامک ہسٹری، اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن، پھر وہ ایک لاس آف لینگویج ہے. عربک تو بہت پرانی بات ہو گئی ہے، فارسی عربی تو بہت دور کی بات ہے. اب تو اردو سے بھی ہمارے ہاتھ دھل رہے ہیں. سو یو نو دیز آر کازز آف کنسرن. اینڈ مے بی ابھی یہ ایکسپیکٹیشن رکھنا کہ ایک میس موومنٹ چلے گی مسلم ورلڈ کے اندر اور خصوصاً پاکستان کے اندر جو آپ کے لیے یہ سروس دے گی کہ آپ کو اس تراث کے ساتھ جوڑے گی، مے بی ون ڈزنٹ نیڈ ٹو ویٹ فار دس. اینڈ آپ کے اوپر مے بی ایک انڈیویجول آبلیگیشن ہے کہ خود آپ کنیکٹ کریں، خود آپ دیکھیں، خود آپ پڑھنا شروع کریں، یہ ایک ایفرٹ کریں تاکہ یو یور سیلف ہیو اے براڈر پرسپیکٹو تاریخ کے بارے میں بھی. اور جو تاریخ کو اسٹڈی کرتا ہے وہ حال کو بھی بہتر جانتا ہے اور فیوچر بھی پریڈکٹ کر سکتا ہے. جو تاریخ کو اسٹڈی نہیں کرتا وہ اپنے حال کے بارے میں بھی اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا اور مستقبل کے بارے میں بھی نہیں جانتا وہ. دوسری بات، اگر آپ کو اپنے علماء کا نہیں پتا ہوگا اور ان کی اسپیشیلٹیز کا نہیں پتا ہوگا تو دیز اتھارٹیٹیو فگرز مین نتھنگ فار یو اینڈ مین نتھنگ ٹو یو. میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ لیٹ سپوز کرکٹ کی کوئی بحث ہو رہی ہے، کرکٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور فاسٹ بولنگ کہ آپ نے بال کو ان سوئنگ کیسے کرنا ہے یا آؤٹ سوئنگ کیسے کرنا ہے، اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے. کوئی کہتا ہے یار ایسے کرنا ہے، کوئی کہتا ہے ویسے کرنا ہے. اب ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے یار اصل میں پتہ ہے ان سوئنگ اس گرپ کو، یہ گرپ ہوگی نا اگر آپ کی بال کے اوپر پھر ان سوئنگ ہوگی. یہ بات وسیم اکرم بھی کہتا ہے، یہ بات وقار یونس بھی کہتا ہے، یہ بات گلین میگرا بھی کہتا ہے. یار میں پرانے کرکٹرز کا نام دے رہا ہوں، مجھے بھی نئے کا نہیں پتا. یہ بات اینل ڈونلڈ بھی کہتا ہے، یہ بریٹ لی بھی کہتا ہے، شعیب اختر بھی کہتا ہے. وہ نام لیتا ہے سارے. تو اس کی بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے کہ ہاں دیٹ مینس کہ یار یہ والی گرپ ہوگی صحیح. یار ان لوگوں نے کہا ہے تو دے نو دیٹ دے ٹریڈ بیسٹ. سو جسٹ یوزنگ دوز نیمز you are able to answer a question کہ سب جائنٹس ایسے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے ایک آدھا کوئی اور بھی بات کرتا ہے نہیں یار یہی بات صحیح ٹھیک ہوگی. لیکن لیٹ سپوز آپ کسی سے بات کر رہے ہو اور ان کو ان ناموں کے بارے میں پتہ ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں شعیب اختر کون تھا کون نہیں تھا، وسیم اکرم، وقار یونس یہ کون تھے کون نہیں تھے. they don't know. so for that person آپ بتا بھی دو ان کا اوپینین یہ تھا، آپ کہو کہ یار وہ کیس یار مجھے زیادہ پتہ ہے، یا یہ بھی تو پتہ نہیں کون تھے یار، یہ ٹھیک ہے کہا ہوگا یار. So you lose, and that is what I feel کہ ہمارے نوجوان بھی لوز کر رہے ہیں. کہ جب آپ کہتے ہو یار ابن کثیر کا یہ اوپینین تھا، امام النووی کا یہ اوپینین تھا، امام الذہبی کا یہ اوپینین تھا، ابن تیمیہ کا، یار ٹھیک ہے یار کون ہے بھی ہے وہ، اور مولوی کوئی ہوں گے. تو یہ ایک دس از اے پرابلم. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ یو کانٹ ڈس ایگری ود دیز ہیومن بینگس، بالکل آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ وی شوڈ نو ہو دے ور، کیا ان کی کنٹریبیوشنس تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا نام زندہ رکھا
یعنی امام النووی کو اس دنیا سے گئے ہوئے 800 سال ہو گئے ہیں. 800 سال بہت ٹائم ہوتا ہے. تو ان کا نام زندہ ہے, تو ہمیں اون کرنا چاہیے ان لوگوں کو, ہمیں پڑھنا چاہیے ان کے بارے میں, ہمیں ان کے پروز اینڈ کونس کو اسٹڈی کرنا چاہیے, ہمیں ان کے فلاز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے, ان کی خوبیوں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. سو with all of that sort of background, and why I shared this is to tell you the importance of these things, the importance of learning about these people and knowing their history. So امام النووی جو ہیں وہ 7th century ہجری and 13th century گریگورین کیلنڈر. 13th century کیا مطلب ہے 1200s میں, اینڈ امام النووی کی جو پیدائش ہے وہ ہے 1233, ٹھیک ہے, 13th century کے آپ سمجھیں فرسٹ کوارٹر میں 1233 کو امام النووی پیدا ہوتے ہیں. what is modern day Syria, ٹھیک ہے. اینڈ 7th century ہجری میں اب I'll use the Gregorian dates just so that میں consistent ہوں اپنی ٹائم لائن میں. So 13th century کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم, 1200s کے بارے میں. اس کا جو لینڈسکیپ ہے, مسلم لینڈسکیپ جو ہے, اس میں ایک بہت بڑا آپ کہیں سانحہ ہوا ہے مسلم ورلڈ کے اوپر. ایک بہت بڑا اٹیک ہوا کن کی طرف سے, مونگولز کی طرف سے, چنگیز خان کی طرف سے اور ہلاکو خان کی طرف سے, جو کہ ایسٹ سے آئے ہیں اور انہوں نے آ کے اٹیک کیا ہے مسلم ورلڈ کو. اینڈ اس وقت مسلم ورلڈ میں جو خلافت ہے وہ عباسیوں کی ہے, عباسڈ کیلیفیٹ ہے. اینڈ بغداد جو تھا ان کا وہ گڑھ تھا, کیپٹل تھا. بغداد جو تھا وہ سٹیڈل آف نالج تھا. بغداد کے اندر ساری لائبریریز تھیں, بغداد کے اندر ساری اسکالرشپ تھی, اور بغداد ایک سینٹرل تھا ٹو دی اسلامک سویلائزیشن ایٹ دا ٹائم. تو اس 13th century میں کیا ہوتا ہے, مونگولز آتے ہیں, چنگیز خان سے شروع ہوتا ہے, ہلاکو خان کنٹینیو کرتا ہے, اینڈ 1258 میں بغداد کو کیپچر کیا جاتا ہے. اب ہمارے پاس ریکارڈز نہیں ہیں اباؤٹ دی کیجولٹیز اور ڈیتھس جو ہوئی ہیں صرف بغداد شہر میں, لیکن ایسٹیمیٹس جو ہیں وہ رینج کرتے ہیں 200,000 سے لے کے 1 ملین تک, کہ جب یہ مونگولز آئے ہیں انہوں نے 200,000 سے لے کے صرف بغداد شہر میں 200,000 سے لے کے 1 ملین لوگوں کا قتل عام کیا. That's the amount of people that were lost in this one city. اب اس ٹائم پہ وہ والی پاپولیشنز نہیں تھی جو آج تھے, حالانکہ آج بھی یہ بہت بڑا نمبر ہے. 200,000 اور 1 ملین is a huge number even in today's time. لیکن when the population density was much less, there was an even bigger number بغداد شہر میں. اسی طرح نیسابور میں 1.7 ملین لوگ قتل ہوئے, 1.7 ملین. مرو میں جو کہ ماڈرن ڈے ترکمانستان میں ہے, اور وہاں سے بہت زیادہ علماء بھی ہیں, امام ابو حنیفہ کی بھی ولادت اسی شہر میں ہوئی, امام فخر الدین الرازی کی ولادت بھی اسی شہر میں ہوئی. وہاں پہ 700,000 پیپل ور کلڈ. 3 شہروں کے نام لیے میں نے ابھی. ایک جگہ 200 to 1 ملین کا فگر ہے, ایک جگہ 1.7 ملین ہے, ایک جگہ پہ 700,000 ہے. یہاں تک کہ ابن کثیر جو ہیں وہ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ جب یہ چنگیز خان اور ہلاکو خان آئے ہیں تو جس طرح کی ڈسٹرکشن کی ہے انہوں نے, مسلمان سمجھنے لگے کہ یاجوج ماجوج آ گئے ہیں. انہوں نے جو ہماری روایات ہیں اینڈ ٹائمز کے بارے میں, انہوں نے کہا یار یہ معاملہ تو شروع ہو گیا. اس قسم کی ڈسٹرکشن تھی مسلم ورلڈ کے اوپر. سو یہ the scenes that we see today, جو کہ بہت دردناک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور میں بالکل بھی یہاں پہ ٹریولائز نہیں کرنا چاہتا کسی بھی چیز کو, یہاں کی سفرنگ کو, اس سفرنگ کی, آج کل کی سفرنگ کو. لیکن what you have to realize کہ this is not the first time and maybe not the last. We all hope and pray کہ it's the last time, لیکن it's definitely not the first time جب مسلمانوں کے اوپر یہ حالات تھے. اور اگر آپ ابن کثیر نے یہ لکھا ہے بلکہ بدایہ و نہایہ کے اندر,
کہ جو ٹائگرس ریور تھا بغداد سے جو گزرتا ہے، عراق سے گزرتا ہے، وہ نیلا ہو گیا تھا، بلو ہو گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے لائبریریز وغیرہ سب کتابیں سب کچھ پورا جو مسلم تراث تھا اس کو ختم کر دیا، اور وہ جو انک تھی وہ فلو کر رہا تھا ریور کے اندر، اور بلو کر دیا تھا اس نے پورے دریا کو. اور ہاؤس آف وزڈم بیت الحکمہ کے نام سے بغداد کی یہ لائبریریز جانی جاتی تھیں. ہماری بہت زیادہ اسکالرشپ جو ہے وہ ہم نے لوز کی ہے اس ٹائم پیریڈ پہ. آج بھی بہت زیادہ بکس کا ذکر ہوتا ہے، ہمارے علماء کچھ کتابوں کا ذکر کرتے ہیں. جو علماء مثال کے طور پہ 13th سینچری سے پہلے کے تھے، 9th 10th 11th سینچری کے، دے مینشن بکس دیٹ وی ڈونٹ ہیو اینی مور. ان کے ٹائم پہ تھی، آج نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس ٹائم کے اوپر بہت زیادہ چیزیں ہم نے لوز کی ان ٹرمز آف نالج. اور اس ایونٹ نے، دس از ون آف دا مین ریزنز وائی دی عباسد کیلیفیٹ فنشڈ. عباسیوں کی خلافت بھی جو ہے اس میجر بلو کے بعد جو ہے سسٹین نہیں کر سکی پولیٹیکلی، اور وہ اپنی پاور کو مینٹین نہیں کر سکے. اس پاور ویکیوم کے اندر پھر کائرو سے، ایجپٹ سے ایک ملٹری کلاس نکلتی ہے جن کو ہم مملوک کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے مملوکس ہیں جنہوں نے پھر ٹیک اوور کیا ہے، اور مملوکس ہیں جنہوں نے منگول کی انویژن کو فل سٹاپ لگایا، روکا ہے. سلطان قطز نے اور بربرس نے، ان لوگوں نے ایک شام میں جو جنگ ہوئی تھی جس کو عین جالوت کہتے ہیں، وہاں پہ آ کے انہوں نے مونگولز کو روکا ہے اور ان کی ایکسپینشن کو روکا ہے، اینڈ سارٹ آف پٹ اے فل اسٹاپ ٹو واٹ دا مونگولز ور ڈوئنگ. اب یہ جب انویژن سب کچھ ہو رہی ہے تو اس میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں جلا وطن بھی ہوئے ہیں، دے رین فار دیئر لائفز ایز ویل، اینڈ بہت زیادہ اسکالرز بھی جو ہیں جن کو کافی کو تو قتل کر دیا گیا تھا، بہت زیادہ جو ہیں وہ پھر کائرو میں آ گئے. اینڈ کائرو اس کے بعد جو ہے وہ سیٹ آف نالج بنتا ہے بغداد کے بعد. وین بغداد ہیز بین ڈیسیمیٹڈ اینڈ ڈسٹرائڈ، تو کائرو جو ہے وہ نیکسٹ بیسٹین بنتا ہے اسلامک اسکالرشپ کا. اچھا، یہ ہے اس لینڈسکیپ کا حال جس وقت امام النووی جو ہیں وہ اس دنیا میں آئے ہیں. اور امام النووی از ان ہز 20s جب بغداد کے ساتھ یہ ہوتا ہے. امام النووی از ان ہز 20s، اینڈ اس ٹائم پیریڈ میں الحمدللہ ہمارے پاس مسلم اسکالرز اینڈ تھنکرز، علماء آئے ہیں اس ٹائم پہ جنہوں نے فکری لحاظ سے اسلام کی خدمت کی ہے. ابن تیمیہ بھی اسی ٹائم پیریڈ کے اندر ہے، مملوک کے زمانے میں، امام النووی کے تھوڑا عرصہ بعد. اسی طرح امام القرطبی، جن کی مشہور تفسیر القرطبی ہے، وہ اندلوسین یعنی اسپین، ماڈرن اسپین جو ہے وہاں سے، آج کل اسی شہر کو قردوبہ کہتے ہیں، قرطبی کو. امام قرطبی قرطبہ سے تھے، تو وہ بھی اسی ٹائم پیریڈ میں ہیں. اچھا، یہی مونگولز جو ہیں جو ایز انویڈرز آئے تھے، ایونچولی یہی لوگ مسلمان ہو گئے. اینڈ یہ بھی آپ دیکھیں، اسلام کی خوبصورتی دیکھیں، اینڈ اسلام کی حقانیت اسی کے اوپر کافی ہو جانی چاہیے کہ ایک فورن نیشن آ کے ڈیسمیٹ کرتا ہے لوکل پاپولس کو، لیکن پھر انہی کا دین بھی اپنا لیتا ہے. تاریخ میں بہت کم شاید واقعات ہیں اس قسم کے، واللہ عالم اگر ہیں بھی کریں، لیکن مونگولز جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر مونگولز جو ان کے پاس علاقہ پیچھے رہ بھی گیا تھا سینٹرل ایشیا وغیرہ میں، ادھر انہوں نے پھر ریکنسٹرکٹ کیے ہیں مساجد وغیرہ جو آج بھی پھر ایگزسٹ کرتی ہیں. سو یہ بیک ڈراپ ہے امام النووی، یعنی جس ٹائم اینڈ پلیس پہ امام النووی آ رہے ہیں اس پہ یہ لینڈسکیپ ہے. اس سے تھوڑا سا ہم اگر پیچھے جائیں، ابھی ہم 13th سینچری کی بات کر رہے تھے، تھوڑا سا 12th سینچری کے بارے میں بات کرتے ہیں. 12ویں صدی، 12th سینچری گریگورین کیلنڈر. 12th سینچری میں ایک اور اسلامک ہیرو اور فگر ہے جن کا نام ہے نور الدین ازنکی. اور نور الدین جو ہیں وہ انسٹرومنٹل تھے اگینسٹ دا کروسیڈز.
اب کروسیڈز کیا ہیں؟ کروسیڈز وہ جنگیں ہیں جو ہم نے نصارہ کرسچنز کے ساتھ لڑی ہیں اوور دا ہولی لینڈ، ٹھیک ہے، اوور پیلسٹائن اینڈ جیروسلم. اینڈ وہ آنسلوٹ ہے وہ ویسٹ سے آ رہا ہے. یہ جو مونگول والا آنسلوٹ تھا یہ ایسٹ سے آ رہا تھا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان دنیا کے اوپر ایک اٹیک آیا ہے ان 2 سینچریز میں ایسٹ اینڈ ویسٹ سے. نور الدین نے ایک اسکول اسٹیبلش کیا ڈمیسکس میں، دمشق میں. اس اسکول کا نام ہے دارالحدیث. نور الدین زنکی نے ایک اسکول اسٹیبلش کیا ڈمیسکس میں دارالحدیث کے نام سے. اینڈ نور الدین زنکی ریئلائزڈ کہ ہمارے لیے اس وقت اپنی ٹریڈیشن کو پریزرو کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں جب آپ کے اوپر ایک اٹیک ہو نا، آنسلوٹ ہو، اگر آپ ملیٹریلی کمزور ہیں نا تو وہ اتنا برا نہیں ہے. لیکن اگر آپ فکری لحاظ سے کمزور ہیں تو پھر اوپر کھڑے ہونا، واپس کھڑا ہونا بھی مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، آپ کی کوئی آئیڈینٹی ہی نہیں ہے، آپ کوئی جڑے ہوئے ہی نہیں ہو کسی، آپ ہو ہی نہیں کوئی. وہی جو آج ہمارا مسئلہ ایک لحاظ سے. نور الدین نے اس چیز کو ریئلائز کیا اور دارالحدیث کا قیام کیا. اور ایک لحاظ سے یہی چیز ہماری جو ہے 1857 کے بعد سب کانٹیننٹ میں بھی ہوئی ہے. 1857 میں جب ایک وار آف انڈیپینڈنس ہوئی ہے اگینسٹ دا برٹش، تو برٹش آئرن فسٹ ایک لے کے آئے ہیں اور انہوں نے پھر مسلمانوں کو بہت مارا ہے. بلکہ تاریخ میں آتا ہے کہ علماء کو انہوں نے توپوں کے ساتھ باندھا اور توپیں چلائی ہیں. اس کے رسپانس میں پوسٹ 1857 آپ کے یہ مدارس قائم ہوئے ہیں دیوبند کے. اور ان کے پیچھے بھی ریشنل یہ تھا کہ یار یہ ان لوگوں نے اب آ کے ہمیں فکری لحاظ سے بالکل ختم کر دینا ہمارے دین کو. تو اب ہم اپنی ایک سیمنری بناتے ہیں جس میں ہم اپنے توراث کو، ہم اپنے ٹریڈیشن کو، اپنی لیگیسی کو پروٹیکٹ کریں گے، اور ایک مدرسے کے ذریعے ہم لوگ بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں گے، بتائیں گے، پڑھائیں گے. What we have to realize is کہ یہ بات کہ ایک آئیڈیالوجیکل وارفیئر ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، یہ اس زمانے میں بھی ٹرو تھا اور آج مور سو ٹرو ہے. آج زیادہ اس کی اہمیت ہے کیونکہ آج کنونشنل وارفیئر اس طرح اب کم ہو گیا ہے. 2 جنگوں کا، 2 آرمیز کا آمنے سامنے ہو کے لڑائی کرنا وہ کم ہے. اس کا یہ مطلب نہیں اس کی امپورٹنس نہیں ہے، بالکل آپ نے ملیٹریلی بھی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے. لیکن جو ایک آئیڈیالوجیکل وارفیئر ہے اس کی انٹینسٹی بڑھ گئی ہے، اور مینز آف کمیونیکیشن کی وجہ سے، گلوبل ولیج ہونے کی وجہ سے اٹس ایبسولوٹلی امپورٹنٹ کہ ہم اپنی آئیڈینٹی اور آئیڈیالوجیکلی اسپیکنگ اپنے آپ کو ایک فرم جگہ پہ کھڑا رکھیں. تو نور الدین زنکی نے کیا کیا کہ دارالحدیث کا قیام کیا. اور یہ دارالحدیث جو ہے اس سے پھر بڑے بڑے علماء نکلے ہیں. اور یہ ماڈل جو نور الدین نے دمشق میں قائم کیا تھا، اس کی بھی مثالیں آپ کو پھر بعد میں پورے مسلم ورلڈ میں ملتی ہیں. مملوکس نے اسٹیبلش کی جہاں پہ، جدھر وہ گئے انہوں نے اس چیز کو اسٹیبلش کیا. اور ظاہر ہے گوز وداؤٹ سیئنگ کہ نور الدین زنکی کے جو پروڈیجی تھے اور جو سکسیسر تھے وہ صلاح الدین الایوبی تھے رحمۃ اللہ علیہم. تو امام النووی، گوئنگ بیک ٹو دا 13th سینچری، امام النووی جو ہیں وہ 1233 میں پیدا ہوتے ہیں، اور ان کا پورا نام جو ہے وہ ہے ابو زکریا محی الدین یحییٰ ابن شرف النووی. نوا جو ہے وہ ایک شہر ہے جن سے ان کی نسبت ہے، اس لیے ان کو نووی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ فرام ہز چائلڈہڈ ہی واز ویری انٹرسٹیڈ ان سیکنگ نالج. اللہ تعالیٰ نے نا فطرتاً ان کے اندر یہ چیز وضع کر دی تھی. اچھا، میں اب امام النووی کی اس سیرت کے اندر ہیگیوگرافیکل اکاؤنٹس جو ہے نا ان سے اجتناب کروں گا. ہیگیوگرافیکل اکاؤنٹ کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کہ جب آپ کسی فگر کے بارے میں ہائپربلائزڈ لینگویج اور ایگزیجریشن اور سٹوریز یوز کرو جسٹ ٹو ٹیل ہم ہاؤ گریٹ ہی واز. جیسے ہمارے ہاں کچھ علماء کے بارے میں ان کی تعریف کے اندر لکھا جاتا ہے کہ انہوں نے 10 سال جو ہے مغرب کے وضو سے فجر پڑھی. مطلب وہ سوئے ہی نہیں 10 سال،
یعنی مغرب کا جو وضو ہوتا تھا اسی سے فجر پڑھ لیتے تھے وہ. اللہ عالم کتنی یہ باتیں سچ ہیں, لیکن میں ٹرائی کروں گا کہ میں اوائڈ کروں. جس حد تک ہمیں کچھ اوتھینٹسٹی مل سکتی ہے ہم اس کو یوز کریں یہاں پہ. تو ایک جو چیز امام النووی کے بارے میں مینشنڈ ہے کہ فرام اے ویری ینگ ایج ہی واز ناٹ انٹرسٹڈ in playing with other children. He had a serious attitude towards life and he was always interested in learning more. So he wasn't interested in playing. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ باقی بچے جو ہیں نا وہ کھینچ کے امام النووی کو لے کے جا رہے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ آ کے کھیلو, اینڈ وہ بچہ جو ہے وہ زبردستی آ جاتا ہے, لیکن جب سارے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں وہ بچہ رو رہا ہوتا ہے. یعنی امام النووی جو ہے رو رہے ہیں کہ میں ادھر کیوں آیا, میں نے نہیں کھیلنا تھا. اینڈ امام النووی کے ایک قرآن کے ٹیچر ہیں جو یہ سین وٹنس کرتے ہیں اور جا کے امام النووی کے والد کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار تمہارا بیٹا جو ہے نا یہ اسپیشل ہے, تو اس کو جو ہے نا اسی کام میں لگاؤ جس میں اس کا شوق ہے, اس کو یعنی پڑھنے پڑھانے میں لگاؤ, اس کو یہ کھیل کود میں نہ لگاؤ. پھر امام النووی نے چھوٹی عمر میں قرآن حفظ کیا, اینڈ when he was 18 he traveled to Damascus to study and learn under the tutelage and scholars of the city. اینڈ یہ وہ ٹائم ہے جب بغداد میں وہ ہو رہا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا, جب امام النووی دمشق جاتے ہیں. اینڈ امام النووی ڈفرینٹ سیمینریز میں ڈفرینٹ مدارس میں پڑھتے ہیں, اور ایک مدرسے میں جس میں پڑھتے ہیں وہ ہے نور الدین الزنکی کا اسٹیبلش کیا ہوا دارالحدیث دمشق کا. showing how Nuruddin was forward thinking in his mindset, where he established this educational institute that produced fruits much after he had departed from this world. یعنی ان کے جانے کے بعد بھی ان کا وہ دارالحدیث جو تھا وہ امام النووی جیسے اسکالرس کو پروڈیوس کر رہا ہے, اور پھر صلاح الدین جیسے ملٹری لیڈرز کو ایک اور اکیڈمی میں پروڈیوس کیا جا رہا ہے. ہمیں بھی نا, بیکاز ہم جس اسٹیٹ میں ہیں, اس اسٹیٹ میں جیسے میں نے کہا نا کہ وہ کالونائزڈ مائنڈ سیٹ کے اندر ہم ملامتی ہو کے اپنے آپ کی ملامت کرتے رہتے ہیں. ہمارا کوئی چھوٹا موٹا ایفرٹ بھی ہوتا ہے جس میں کوئی خیر ہوگا اس کے بارے میں بھی ہم ملامت کرتے ہیں, یار اس سے کیا فائدہ ہوگا, یار یہ تم نے دارالحدیث کھڑا کر دیا, اس سے کون سا بغداد جو ہے اس کو نے فری ہو جانا ہے. اینڈ اٹس اے شیم ریئلی کہ the state that we are in, it requires us to take small steps. We can't do anything else. لیکن when we take those small steps, we vilify ourselves. یار اس میں کیا ہونا ہے, اس سے کیا ہوگا. سو یہ یہ جو اسپائرل ہے نا ہمارا کالونائز مائنڈ سیٹ کے اندر اور نیچے جانا, اس سے وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس, اینڈ وی نیڈ ٹو اسٹاپ رومانٹیسائزنگ کرٹیسائزنگ آور اون سیلوز. ہمیں پسند ہے لوگ جب ہمارے اوپر ہی اپنے بارے میں ہی کہتے رہتے ہیں, یار عوام تو بالکل فارغ ہے, ہم تو یہ ہم تو وہ ہیں. ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا چاہیے, ایٹ لیسٹ ایز انڈیویجولس. تو امام النووی جو ہیں وہ دارالحدیث سے پڑھتے ہیں, اینڈ امام النووی کے بارے میں بہت زیادہ علماء نے یہ باتیں لکھی ہیں. ہز ڈیڈیکیشن ٹو نالج, ہی ڈڈ ناٹ لیو اے ویری لانگ لائف, ہی اونلی لیوڈ فار 44 to 45 years, which is a short life. And he started seeking knowledge at the age of 18. So there's about less than 20 years, less than 30 years of seeking knowledge and being a scholar. Lekin the amount that he has produced, the books that he has come up with, really shows کہ انہوں نے اپنا ٹائم جو ہے نا وہ اپنے ٹائم کو بہت آپٹمائز کیا ہوا تھا. اینڈ اس طرح کی ہمیں روایات ملتی ہیں جہاں پہ امام النووی خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے 2 years I did not sleep on my side or on my back. یعنی میں لیٹ کے سویا نہیں ہوں, کتابوں کے سامنے ہوتا تھا میں تو میں ایسے کر کے سو جاتا تھا, کتابوں پہ ساتھ رکھ کے سو جاتا تھا. واللہ تعالی عالم اس روایت کی حقانیت کے بارے میں. لیکن if you see the amounts and the numbers of work he's produced and the number of years he lived as a scholar, تو اس میں شاید کوئی اتنا مبالغہ نہیں ہے, اس بات کے اندر. اینڈ اسی طرح جس طرح الحمدللہ ہمارے علماء کی ٹریڈیشن بھی ہے, لیگیسی بھی ان کی یہی ہے کہ وہ they lived a simple life, and امام النووی wasn't an exception. بہت ہی کم تھا ایز پوزیشن ان کے ہاں, اینڈ کوئی اسٹائپنڈ بھی نہیں لیتے تھے وہ فار ٹیچنگ, اینڈ he lived a very very simple life. And when he passed away, he had nothing to his possession.
ان کی کتابوں میں بہت مشہور ایک کولیکشن حدیث کی ریاض الصالحین کے نام سے، وہ بھی امام نووی کا کام ہے. And you know there's many collections of ahadith that are on the akhlaq and the character of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. لیکن none is as well received and as popular as this book ریاض الصالحین امام النووی کی. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک شرح ہے، ایک ایکسپلینیشن ہے المنہاج کے نام سے، وہ بھی امام النووی کا ہی کام ہے. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے صحیح مسلم کے اوپر کام کیا، صحیح مسلم کی ایکسپلینیشن کی ہے، لیکن اللہ نے جو شہرت یا مقبولیت ان کی کتاب کو دی وہ اور کسی کی کتاب کو نہیں دی when it comes to an explanation of صحیح مسلم. Similarly, for example, صحیح بخاری کے بارے میں there's many explanations of صحیح بخاری، لیکن حافظ ابن حجر العسقلانی کی کتاب فتح الباری is the most well received, most popular, most widely quoted and used. So you know this shows کہ there is a divine stamp of approval. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا ایک اسٹیمپ آف اپروول ہے کہ 800 سال ہو گئے ہیں اس بندے کو رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے گئے ہوئے، لیکن ان کا نام ہم لیتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی کتابوں سے پڑھا جاتا ہے، اور بہت زیادہ ہزاروں لوگ جو ہیں مستفید ہوتے ہیں. اسی طرح بہت زیادہ کتابیں، المجموع ان کی کتاب ہے شافعی فقہ کے اوپر، الاربعین النووی بہت مشہور کتاب ہے. دیر از اے ویک حدیث فرام دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ ہی ہیز stated the virtue of transmitting 40 of his sayings or narrations، کہ جس نے 40 احادیث میری ان کو یاد کی اور آگے پھیلایا تو اس کے لیے ایک ورچو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بات کی، لیکن یہ حدیث جو ہے کمزور ہے. لیکن اس کی کمزوری کے باوجود علماء نے اس کے اوپر عمل کیا اور اپنے 40 کے مجموعے اکٹھے کیے ہیں. بہت زیادہ علماء ہیں جنہوں نے ان کی 40 حدیث کی کلیکشنز ہیں. عبداللہ ابن مبارک کی بھی ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بھی ہیں، بہت زیادہ علماء ہیں جنہوں نے مجموعے اکٹھے کیے ہیں 40 حدیث کے رحمہم اللہ. لیکن امام النووی کا جو یہ مجموعہ ہے الاربعون یا الاربعین، اٹس دی موسٹ فیمس اگین، اور اس کو بھی ایک مقبولیت ملی ہے. اسی طرح کتاب الاذکار ہے، روضۃ الطالبین ہے جو کہ ایک شافعی فقہ کے اوپر ایک کامنٹری ہے. بستان العارفین ایک کتاب ہے امام النووی کی جو کہ سلوک اور تزکیہ اور تصوف کے اوپر ہے. سو he's written many works، 14-15 ایٹ لیسٹ 14-15 بکس ہیں. یہ والومس ہے بک کتابیں ہیں، یعنی یہ ایچ لائک فار ایگزامپل ریاض الصالحین جو ہے وہ 2 جلدوں میں شائع ہوتی ہے. المنہاج میرے پاس جو ہے وہ 8 جلدوں میں، 8 والیومز جو صحیح مسلم کی شرح ہے. سو it's a lot of work. تو امام النووی جو ہیں اوبیسلی انہوں نے پڑھایا بھی ہے پھر، اور ان کے آگے شاگردی بھی ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے آگے جا کے اپنے they have been scholars in their own rights. لیکن one more thing that is a tradition of the scholars that Imam al-Nawawi followed is being upright and standing up for truth and justice. اور یہ بھی ہمارے علماء کی یہ ٹریڈیشن رہی ہے ہمیشہ تھرو آؤٹ ٹائم، اور امام النووی الحمدللہ was no exception to this. جو مملوک جنرل تھا سلطان ظاہر البیبرس، ظاہر البیبرس جو تھا، he became the ruler سلطان قطز کے بعد، and he was a celebrated war hero. کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ مونگول انویژن کو فل سٹاپ لگایا تھا عین جالوت میں. he was seminal in that battle. تو بیبرس جو ہے وہ جب سلطان بنا he was a military man. and دیکھیں آپ کا جو بھی آپ کا پروفیشن ہوتا ہے نا وہ آپ کے تشخص کا حصہ بن جاتا ہے. It becomes a part of your identity and your nature. So being a military general, someone who was in battle, he had to have the mindset of crushing the enemy. اور ایک level of ruthlessness, you have to have that ruthlessness. And he had it. لیکن جب وہ رولر بنا تو he wasn't able to let go of that characteristic. ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیں خالد بن الولید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اندر بھی ایک اگریشن تھا اینڈ ان سے بھی کچھ غلطیاں ہوئیں جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈیناؤنس کیا ان کی غلطیوں کو. تو جو اتنا بڑا کام کرتا ہے نا اس لیول کے اوپر، پھر اس سے غلطی بھی ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے. تو بیبرس جو تھا وہ ایک سیلیبریٹڈ وار ہیرو تھا، لیکن جب وہ لیڈر بنا اس کے اندر ایک سختی تھی جس کو امام النووی نے اپوز کیا. Now امام النووی spoke against him
اسپیشلی ان میٹر آف ٹیکسیشن. اس نے کیا کیا, اس نے ٹیکسز بڑے اسٹرانگ لیوی کر دیے عوام کے اوپر, اور اس نے اس کا جو ریزن دیا, اس نے کہا ہمیں جہاد کے لیے یہ پیسے چاہیے, ٹیکسز چاہیے ہمیں, کیونکہ ابھی بھی اسلامک ایمپائر جو ہے وہ سیف نہیں ہے, کروسیڈز ابھی بھی چل رہے ہیں, سو وی نیڈ ٹیکسز. امام نووی واز ان ڈس ایگریمنٹ, کیونکہ جو ٹیکسز لیول کیے جا رہے تھے اس نے لوگوں کی زندگی کو مشکل کرنا تھا. اینڈ دیکھیں یہ علماء جو ہیں ہمارے, الحمدللہ علماء کی ایک جاب ڈیزگنیشن ہے یہ کہ انہوں نے اسٹیٹ کو ایک چیک دینا ہے, ان کا کام ہے یہ. علماء ہیں جو صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں, علماء ہیں جو اللہ تعالیٰ کا قانون اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کے محافظ ہیں within the borders. So they have to stand, they have to give check to the Salatin, to the rulers. تو امام النووی نے یہ کیا, and امام النووی is only following in the footsteps of other great scholars who have done this in the past. And آج بھی ہمارے ہاں علماء ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, اور کیا بھی ہے انہوں نے, اور بہت ہیوی پرائسز دیے ہیں اور دے رہے ہیں اس وقت. شیخ صفر الحوالی, اب مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے نام کے بعد میں رحمۃ اللہ علیہ کہوں کہ حافظہ اللہ کہوں, because I don't even know if he's dead or alive. لیکن he wrote a 3000 page booklet advising the Saudi leadership, جس کے بعد نہ صرف ان کو پکڑا گیا, ان کے بچوں کو بھی پکڑ لیا گیا, ان کے بھائیوں کو بھی پکڑ لیا گیا, کسی کو نہیں پتا اب کہاں ہے کہاں نہیں ہے. And he's someone who was on a wheelchair, very very old. One of his kidneys was donated by one of his sons, ان کے بیٹے نے ان کو کڈنی دی تھی. یہ ایک آدمی اس طرح کے بہت زیادہ ایگزسٹ کرتے ہیں. الحمدللہ علماء یہ کام کر رہے ہیں. لیکن میں تھوڑا سا ایک ٹینجنٹ پہ جاؤں گا, اپنی اس ہسٹری لیسن سے ہم ایک ٹینجنٹ لیں گے, جسٹ ٹو سارٹ آف کنٹمپورائز what we're learning. دیکھیں شیخ صفر الحوالی نے یہ کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے, یسر اللہ لہ. لیکن سم ون کین آرگیو کہ یار نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو یہ. سم ون کین آرگیو. وائی؟ بیکاز if this is the outcome it would have had, and if you know that this is the outcome it's going to have, maybe don't do it and do something else silently. سمجھ نہیں میری بات؟ دیکھیں اگر کوئی عالم ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یار شیخ صفر کے ساتھ یہ ہوا ہے, یار فائدہ نہیں ہے یار جا کے جیل, یہ بزدلی نہیں ہے, یہ حکمت بھی ہے کہ اپنے پیر پہ میں کلہاڑی نہ ماروں. میں جو کام کر رہا ہوں نا, لیٹ سے ایک عالم ہے وہ کام کر رہا ہے اس وقت, اور کوئی نہ کوئی خیر کا کام کر رہا ہے, اس کو ہے کہ میں یہ والا کام کروں گا تو یہ بھی بند ہو جائے گا. اس کے اندر وہ والا سٹیپ نہ لینا, اس میں کوئی بزدلی نہیں ہے, اس میں کوئی ہپوکریسی نہیں ہے, اس میں کوئی اسٹیٹ کے ساتھ مل جانا نہیں ہے. یہ بھی حکمت ہے. کچھ کریں گے کچھ نہیں کریں گے, اور ہر کسی کے اندر وہ جذبہ بھی نہیں ہوتا, ہر کسی کے اندر وہ چیز بھی نہیں ہوتی, اور اللہ تعالیٰ بھی نہیں ہر کسی سے ایکسپیکٹ کرتا. بہت زیادہ علماء ہیں جنہوں نے, جو اس وقت سلاخوں کے پیچھے ہیں, جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں, فرام سینٹرل ایشیا, انڈونیشیا سے لے کے آپ ایجپٹ تک چلے جائیں, بہت زیادہ علماء ہیں. اور جو نہیں کر رہے, اگین ان کو بھی ویلیفائی نہیں کرنا چاہیے, واللہ نہیں کرنا چاہیے. آپ ان کی سیٹ پہ بیٹھے ہو, میں پوچھوں پہ کیا کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے, بہت مشکل ہے. سید رمضان البوطی, ایک اور عالم, سیریا میں قتل کر دیا گیا ان کو. ان بیچاروں کے ساتھ بھی ہی واز ان اے ڈیفیکلٹ پوزیشن. علماء جو ہیں کبھی کبھار بہت ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ہوتے ہیں. تو ویلیفائی کرنا علماء کی سائلنس کو, اٹ شوز کہ آپ نہ حال کو جانتے ہو نہ تاریخ کو جانتے ہو. ان کی سائلنس کو ویلیفائی کرنا شوز کہ آپ حال اور تاریخ کو نہیں جانتے. اینڈ سائلنس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کچھ کر نہیں رہے ہوں گے, حسن ظن رکھیں کر رہے ہوں گے کچھ نہ کچھ. جو چھوٹا موٹا کر بھی رہے ہیں نا, اس کو بھی غنیمت جانے کہ یار یہ بھی بند نہ ہو جائے. ہاں, جو علماء سلاطین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, مل جاتے ہیں, ان کے لیے فتاویٰ دیتے ہیں, ان کے کرائمز کو جسٹیفائی کرتے ہیں, اس طرح کے بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, آج بھی کرتے ہیں, تاریخ میں بھی کرتے تھے. ہاں, ان کے اوپر کچھ کرٹیسزم کیا جا سکتا ہے, بالکل ان کے اوپر کچھ کرٹیسزم کیا جا سکتا ہے. تو امام النووی نے 22 برس کے نہ صرف اس کے پاس جا کے اس کو نصیحت کی اور اس کو روکا ٹوکا, بلکہ خطوط بھی لکھے اس کی طرف. اینڈ 22 برس نے چاہا کہ امام النووی اس کے حق میں فتویٰ دیں ٹیکسیشن کا.
he wanted Imam al-Nawawi to give a fatwa legitimizing the taxes that he was ensuring on the people. Imam al-Nawawi نے ریفیوز کیا اینڈ ہمیشہ اسٹیٹ اپریٹسز نے علماء کو یوز کیا اپنی لیجیٹیمیسی کے لیے. امام ابو حنیفہ کو بھی پوزیشن دی جا رہی تھی, یوز کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. امام احمد کو بھی یوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, ہمیشہ یہ رہا ہے. تو علماء کی پوزیشن کو اپریشیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. Sometimes they are stuck between a rock and a hard place. Sometimes they are stuck between a tyrant, یا تو اس کے ساتھ جائیں یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں, اور یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہوتا, اتنا آسان معاملہ نہیں ہوتا. تو امام النووی کو بھی ریکویسٹ کیا گیا کہ آپ فتویٰ دیں میرے حق میں, اور امام النووی نے ریفیوز کیا اور یہ کہا کہ تم لوگوں کے اوپر ایک بوجھ ایسا ڈال رہے ہو ما لا یطاق, وہ جس کو سہ نہیں سکیں گے, اور میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. اور انہوں نے کہا امام النووی نے کہ تمہارے پاس 1000 غلام ہیں, یو ہیو 1000 slaves, اور ہر سلیو کو تم نے ایک سونے کی بیلٹ پہنائی ہوئی ہے اپنی پاور اور اپنا وہ دکھانے کے لیے کہ میرا ہر سلیو جو ہے اس کو ایک سونے کی بیلٹ تم نے پہنائی ہوئی ہے. تو امام نووی نے بیبرس کو کہا کہ تم پہلے ان کو اس سونے کو بیچو, اپنے ان غلاموں کو بیچو, اور اس پیسے سے تم جہاد کو فنڈ کرو. اگر کم پڑ جائیں گے میں فتویٰ دے دوں گا کہ لوگ بھی اس میں ڈالیں پیسے, لیکن ایسے نہیں چلے گا معاملہ. اب ظاہر ہے کہ سلاطین اس طرح کی بات تو سننا نہیں چاہتے بالکل. تو انہوں نے کیا کیا, امام النووی کو ملک بدر کر دیا, میڈ ہم لیو ڈیماسکس. تو ڈیماسکس سے امام النووی ایگزائل میں چلے گئے. اینڈ یہ بھی ایک کنسسٹنٹ فیچر ہے ہمارے علماء کے ساتھ ایگزائل کا. امام بخاری کے ساتھ بھی ایسے ہوا, بہت زیادہ علماء ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. لیکن امام النووی اسٹیٹ فرم, اور امام النووی کی پھر وفات جو ہے وہ انہی کے شہر میں آؤٹ سائڈ آف ڈیماسکس پھر ہوئی, اور 676 ہجری جو کہ 1277 گریگورین کیلنڈر ہے اس کے مطابق امام النووی پاسڈ ہوئے رحمۃ اللہ علیہ. اور ان کی آج بھی قبر سیریا میں ہے, اینڈ اٹس ان اے نون پلیس. ان کی وفات کے کچھ سالوں بعد کسی نے ان کی قبر کے اوپر ایک موسولیم سا ایک مزار بنا دیا, جو کہ ریسنٹلی 2015-16 میں ایک القاعدہ کا گروپ تھا جبہۃ النصرہ, انہوں نے اس کو تباہ کر دیا تھا اس مزار کو ان کے. سو رحمۃ اللہ علیہم, امام النووی is from a heroes of this tradition, ٹھیک ہے. اور وہ ایک اپنا تراث, اپنی ایک لیگیسی چھوڑ کے گئے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہیے. ہماری اس ٹریڈیشن کے اندر ہیروز جو ہیں وہ اسکالرز بھی ہیں, لیڈرز بھی ہیں, ملٹری کمانڈرز بھی ہیں. ہمیں یہ ریوائیو کرنا چاہیے ٹریڈیشن آف سارٹ آف کنیکٹنگ ود دیم. میں خود آج کل امام النووی کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا, تو اس سے مجھے خیال آیا کہ میں چلیں لیٹس اسپیک اباؤٹ his life and biography and maybe connected with the times that he was living in, so that we can have some sort of perspective into the times that we are living in. اور ہمیں کس طرح اس کرنٹ اپنے حال کو دیکھنا چاہیے, اور کہ it's not all doom and gloom. کیونکہ دیکھیں جس وقت وہ رہ رہے تھے اور ہلاکو اور چنگیز آئے تھے, تو میں نے آپ کو شروع میں نمبرز بتائے ہیں. بغداد میں from 200,000 to 1 million, نیسابور میں 1.7 million, مرو میں 700,000, اور ابھی اور شہر بھی ہیں. یعنی جیسے میں نے شروع میں بتایا, ابن کثیر نے سوچا, بلکہ ابن کثیر نے لکھا ہے بدایہ و نہایہ میں کہ لوگوں نے سوچا کہ یاجوج ماجوج آ گئے ہیں اور بس دنیا ختم ہونے والی ہے. تو ہم بھی آج یہی سوچتے ہیں, تب بھی ختم نہیں ہوئی, پتہ نہیں اب بھی ہوگی کہ نہیں. اس زوال کے بعد اسلام کا سورج چڑھا بھی ہے, پھر اس کے بعد اسلام نے سسٹین کیا ہے. اسلام ابھی بھی انہی بارڈرز کے اندر ہے الحمدللہ جن بارڈرز میں خلفاء الراشدین چھوڑ کے گئے تھے.
یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ ایسٹ میں ایکسپینڈ کیا اسلام نے، انڈونیشیا وغیرہ. سو اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ از ٹو بی ٹیکن لائٹلی. اسلام جو ہے ایز اے ورلڈ ریلیجن اٹس ہیئر ٹو اسٹے ویدر اینی ون ولو کریہ المشرکون، یعنی چاہے کفار اور مشرکین جو ہیں اس کو ناپسند کریں، لیکن اسلام کہیں نہیں جا رہا. صرف یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی اس آئیڈینٹی کو ریکلیم کریں. جیسے میں نے کہا مونگولز جو ہیں جب وہ آئے انہوں نے اسلام قبول کیا. سچ کی دلیل یہی ہے، جتنا اس کو دباؤ گے اتنا وہ باہر ابھرتا ہے، اتنا وہ پش بیک دیتا ہے، اور سچ کے ساتھ آپ جتنا انٹریکٹ کرتے ہو آپ خود قبول کرنے لگ جاتے ہو اس کو. پوسٹ 9/11 سب سے زیادہ کنورجنس ہوئی ہیں ویسٹرن ورلڈ کے اندر ٹو اسلام پوسٹ 9/11. اس وقت بھی ان کے جو فیئر ہیں، ان کی انڈر ٹونز جو ہیں یورپ میں خاص طور پہ وہی ہے، یار یہ تو سارے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں بھائی. وہ ان کا ایک کنسپیریسی تھیوری، لیکن دیر از ٹروتھ ان اٹ. دا گریٹ ریپلیسمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ پروجیکٹ کرتے ہیں کہ ایک ٹائم پہ یار اگر اب یہ ڈیموکریٹک سسٹمز ہی چلتے رہے تو پھر تو یار مسلمان چھا جائیں گے ہمارے اوپر. تو دیر آر سلور لائننگز ان ویئر وی آر لیونگ ان ٹوڈے ایز ویل. ٹھیک ہے جو غزہ میں ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے، خون کے آنسو انسان روتا ہے، دل درد کرتا ہے، لیکن سلور لائننگز ہیں. اور یہ تاریخ میں نہ پہلی دفعہ ہوا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ دوبارہ نہیں ہوگا. لیکن ہمیں اپنا جو ہے نا کام کرنا چاہیے انڈیویجول لیول کے اوپر. اور دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سے پوچھے گا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. یار میرے سے نہیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، آپ سے شاید پوچھے، مجھے آپ لوگوں کا نہیں پتا. میرے سے اللہ نہیں پوچھے گا، کیونکہ میرا اللہ اتنا ظالم نہیں ہے کہ وہ میرے سے پوچھے گا جب نہ میری کوئی استطاعت نہ میں کچھ کر سکتا ہوں. یہ جو ہے نا یہ ریٹورک، یہ جین زی کو ہلانے کے لیے ہے. تم میں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، بھائی میرے سے نہیں اللہ پوچھے گا. آپ سے شاید پوچھے، آپ نے پوچھنا، آپ سے پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا. میرے سے نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس جواب ہے. مجھے پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے کس کانٹیکس میں ڈالا ہے، میں کیا کر سکتا تھا کیا نہیں کر سکتا، میں نے کیا کہ نہیں کیا. میرے پاس جواب. اللہ تعالیٰ ظالم تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ، کیوں پوچھے گا اللہ میرے سے بھی؟ میں کیا وہاں بیٹھا ہوں؟ میرے پاس میں کوئی سیٹ آف پاور کے اوپر بیٹھا ہوں؟ تو ہاں انسان کو سوچنا اسی طرح چاہیے کہ یار پتہ نہیں میرے سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا، اور آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے. لیکن اس پیرانویا میں آ جانا کہ یار میں کیونکہ کچھ نہیں کر رہا میرے سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اور پھر جو ہے نا دیوار میں ٹکر مارنا شروع کر دینا، یہ کوئی اس میں کوئی حکمت تو نہیں ہے. تو آئی ہوپ یہ دس واز بینیفیشل. انشاءاللہ ہم کوشش کروں گا میں کہ وقتاً فوقتاً ہم کسی اور اسلامک فگر کے بارے میں اسی طرح بات کریں اور اسی کانٹیکسٹ کو اسٹڈی کریں اور پھر اس سے سیکھنے کی کوشش کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر.